کہا نہیں ابھی ایک تصادم ہونا ہے. اس نے تہذیبوں کا تصادم کا نام دیا تھا، لیکن ایک اور شخص نے بعد میں کہا نظاموں کا تصادم ہوگا. قرآن نے اس فلسفے کو بیان کیا ہے. یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 17 ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے پانی. فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا، تو تمام وادیاں بہہ نکلتی ہیں. چونکہ پہاڑی علاقہ تھا نا حجاز کا، اب بارش جب ہوتی ہے تو پہاڑوں پر سے پانی نیچے اتر کر وادی میں آتا ہے. جو وادی سوکھی پڑی ہوتی ہے وہ ایک گویا کہ نالا بن جاتی ہے، ایک دریا بن جاتی ہے. وَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا، اور یہ جو سیلاب آتا ہے اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، چڑھتا ہوا بہت نظر آتا ہے جھاگ. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور یہ جو دھاتوں کو تپایا جاتا ہے آگ پر، سونا چاندی، تاکہ زیور بنائیں، کچھ اور چیزیں بنائیں، اس میں بھی جو میل ہے وہ اوپر آ جاتا ہے. میل اوپر آ کر اور وہ ایک جھاگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اسی طریقے سے حق اور باطل کے درمیان تصادم ہوتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جو اوپر کا جھاگ جھگاڑ ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے بہتر شے ہوتی ہے وہ زمین کے اندر رک جاتی ہے، ٹک جاتی ہے. پانی زمین میں جذب ہو گیا، جھاگ ختم ہوا. تو اسی طریقے سے یہ تھیسس اینٹی تھیسس کے ٹکراؤ میں جب سنتھسس ہوتا ہے تو بہت سا میل کچیل نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور جو انسانیت کے حق میں مفید تر شے ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے. یہ عمل جاری ہے. اور اقبال نے اصل میں اسی اعتبار سے کہا ہے کہ اسی عمل کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اسلام آئے گا. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بیورد آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست. اصل میں یہ جو عمل جاری ہے اور جس کے اندر کہ اچھی امیدیں ہیں انسان کی شامل ہیں، امیدوں کے چراغ جلتے ہیں کہ انسان کے لیے کوئی بہتر مستقبل آ جائے گا، تو جو کچھ اس میں خیر ہے وہ محمد کا عطا کردہ ہے، اور ابھی یہ محمد کی تلاش میں چل رہا ہے. یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، جائے گا وہیں پر اسی نظام. اچھا، اب جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ جو باطل کی صف بندی ہے، اس میں وہ جو پرانا ایک مقولہ ہے، نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کرد. تو اس صف بندی میں سب برابر نہیں ہیں. دیکھیے عیسائیوں میں 3 تقسیمیں ہیں. ایک مذہبی تقسیم ہے، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس، اور پھر پروٹیسٹنٹس کے اندر نیو کونس، یہ لفظ آپ پڑھتے ہوں گے، اور ایونجلسٹ آج کل سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں. ایک تو ان کے درمیان اختلاف ہے. نمبر 2، کیتھولک، جب جان لیجئے کہ یورپ جو ہے، مین لینڈ یورپ از کیتھولک نیئرلی 100%. امریکہ اور برطانیہ یہ ہیں پروٹیسٹنٹس. پھر ان کے اندر بھی ایک تقسیم ہے، کچھ لوگ مذہبی ہیں، کچھ سیکولر ہیں، جنہیں پرواہ نہیں ہے، نہ کیتھولسزم سے پرواہ ہے بحث ہے، نہ پروٹیسٹنٹزم سے، جیسے کہ ہر جگہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں کوئی خاص سروکار نہیں. کہنے کو وہ شیعہ ہیں، وہ شیعہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کہنے کو سنی ہے، سنی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. مذہب سے کوئی خاص سروکار ہی نہیں، تو کہاں کی شیعت، کہاں کی سنیت. اسی طریقے سے یہودیوں میں تقسیم ہے. ایک یہودی ہے مذہبی، پریکٹسنگ. ان کی تصویر اگر کبھی آپ نے اخبارات میں دیکھی ہو، لمبے لمبے ان کے بال ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یہ قلمیں جو ہیں یہ ان کو وہ دے کر چھلے بنا کر لٹکاتے ہیں. بہت خوبصورت لگتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور بال بڑے بڑے، اور سیاہ ہیٹ، اور لمبے سیاہ کوٹ. اچکن تو نہیں ہوتی وہ، لیکن یہ کہ کوٹ لمبے ہوتے ہیں. یہ یہودی ہے، پریکٹسنگ یہودی. پھر یہ کہ اگر یہ گھر پر بھی ہوگا تو اس کے سر پر ایک چھوٹی سی ٹوپی ضرور ہوگی. باہر نکلے گا تو ہیٹ ہوگا، بلیک ہیٹ، چھوٹی سی ٹوپی چپکی ہوئی ہوگی اس کی کھوپڑی کے ساتھ. یہ یہودی ہے، پریکٹسنگ یہودی.
اور ایک سیکولر یہودی جنہیں مذہب سے کوئی سروکار نہیں، نسلاً یہودی ہیں، بس ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور تقسیم ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، سفیرڈین اینڈ ایشکنزیم۔ ایک یہودی وہ ہیں جو اصلاً یہودی ہیں، یعنی بنی اسرائیل، ان کی رنگت زیادہ سرخی مائل نہیں ہوتی، بلکہ جیسے ہمارے ہاں گورے آدمی، بس جیسے ہندوستانیوں میں گورے آدمی، ایک ہے سرخ و سفید جو ہے یورپ کا، یہ لوگ ہیں اصل یہودی، یہ ایشیائی ہیں، یہودی تو ایشیائی قوم ہے، یہ یورپین قوم تو نہیں، ان کا وطن تو فلسطین تھا۔ ایک ہے یہ سرخ، انگاروں کے طریقے سے سرخ، یہ اصل میں یہودی نسل سے نہیں ہے، یہ اصل میں 7ویں صدی عیسوی میں ایک خاص حکومت تھی جو کہ آج کل کے بحیرہ کیسپیئن کے قریب تھی، ہاجر ایک قوم تھی، اس پر دباؤ پڑ رہا تھا ایک طرف عیسائیوں کی طرف سے کہ عیسائی ہو جاؤ، ایک طرف مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلمان ہو جاؤ، اور وہ بادشاہ رہنا چاہتا تھا نیوٹرل۔ وہ جو دو چکی کے دو پارٹوں میں آ گیا تو اس نے ایک فیصلہ کیا، اس نے کچھ عیسائی علماء کو بلایا، کچھ یہودی علماء کو بلایا، اپنے ہاں مناظرہ کرایا۔ اچھا، مناظرے میں بھی کوئی خاص فیصلہ کوئی بات نہیں ہو سکی، اب اس نے علیحدگی میں بلایا عیسائیوں کو، تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں؟ مسلمان بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں؟ ان کا یہودی۔ مسلمانوں کو بلایا، تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی؟ اور یہودی۔ ان کا ٹھیک ہے، یہودیت میں قبول کرنا، کامن فیکٹر ہو گیا۔ عیسائیت تو بدترین شرک میں چلی گئی، خدا کا بیٹا بنا دیا، یہودیت بہرحال موحد ہے، عیسائیت میں شریعت ختم ہو چکی ہے، یہود کے ہاں تو شریعت موسوی باقی ہے، تو مسلمانوں کو تو یہی کہنا تھا کہ عیسائیوں کے مقابلے میں تو یہودی بہتر ہے، اور اس وقت تک ابھی ان کی وہ دشمنی اس طریقے سے سامنے آئی بھی نہیں تھی، شیطان کی ایجنٹی ابھی شروع ہوئی بھی نہیں تھی۔ تو اسی طریقے سے اب عیسائی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں، وہ تو ساری یہودی ہے، حضور تو بعد میں آئے ہیں، قرآن مجید سے تو واقف ہی نہیں، تو انہوں نے کہا یہودی، انہوں نے کہا یہ، اس نے یہودیت اختیار کری۔ یہ قوم ہے جو اس وقت زیادہ چھائی ہوئی ہے، اور یہ بنیادی طور پر سیکولر ہے، اور اسی میں صہیونی تحریک جو ہے، صہیونی زائنسٹ موومنٹ اس کی ہے۔ They are not really بنی اسرائیل، they are not the progeny of جیکب علیہ السلام، حضرت یعقوب کی نسل سے نہیں ہے، یہ ترک نسل ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ یاجوج ماجوج کی جو نسلیں ہیں ان میں سے ایک نسل ہے، اور یہ جو ہے وہ جو سرخ و سفید رنگت کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان میں سے ہیں۔ اب آئیے آگے، یہ جو گٹھ جوڑ ہے اس کے اہداف کیا ہیں؟ What do they want؟ نمبر 1، عالم اسلام کے وسائل پر قبضہ، خاص طور پر تیل۔ اس وقت دنیا کے اندر کرائسس آنے والا ہے تیل کے معاملے میں، شدید، اور تیل جس طریقے سے ان صنعتی ممالک کے لیے ایک ناگزیر شے بن گئی ہے، جیسے ہم ہوا کے بغیر نہیں جی سکتے، وہ تیل کے بغیر نہیں جی سکتے، تو انہیں تو چاہیے۔ عراق کا جو قبضہ ہے تیل کا پیش نظر تھا، اور افغانستان میں بھی ان کے پیش نظر یہ تھا کہ افغانستان کے راستے سے سینٹرل ایشیا کے جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں ان کو کھینچا جائے۔ تو پہلی بات تو ہے یہ وسائل، عالم اسلام کے وسائل پر قبضہ۔ نمبر 2، عالمی مالیاتی استعمار، پوری دنیا میں ایک امپیریلزم، نیا امپیریلزم، لیکن وہ امپیریلزم جو ہے کولونائزیشن کی شکل میں نہیں، اس شکل میں نہیں کہ انگریز آیا اور ہندوستان کو اس نے غلام بنا لیا، اور کوئی گیا اور کسی نے لیبیا کو غلام بنا لیا، کسی نے موراکو کو غلام بنا لیا، کسی نے انڈونیشیا کو، نہیں، غلام بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں۔ آپ غلام بنائیں گے، وہ آپ کو ماریں گے، آپ ان کو ماریں گے، فائدہ کیا ہے؟ ایسا مالیاتی نظام بناؤ کہ یہ سب بن جائیں حیوان بن کر کام کریں، مشقت کریں، اس مشقت سے جو حاصل ہو اس کو ہم اپنے بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے اس کی کریم کھینچ لیں، تلچھٹ چھوڑ دیں، آخر انہیں
انہیں بھی تو سسٹین تو کرنا ہے نا، وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر آگے محنت کون کرے گا؟ تانگے والا جو ہے شام کو گھوڑے کو چارہ نہیں ڈالے گا، اگر کوئی چنا ونا نہیں دال وال نہیں دے گا تو اگلے تو کیسے جوتے گا؟ لہذا وہ ان کو چھوڑ دو، کریم کھینچ دو۔ تو تمہیں آم کھانے سے غرض ہے کہ پیڑ گرنے سے؟ یہ ہے عالمی مالیاتی استعمار۔ اس کا بھی سربراہ امام امریکہ ہے، اور اس سے بھی اوپر ٹاپ پر اصل میں یہودی ہے، یہودی بینکرز، بینکوں کا نظام انہوں نے ایجاد کیا۔ یہ اس پروسیس کا حصہ ہے جو میں نے کہا تھا، انہوں نے جو ریگین کی اپنی پوزیشن عیسائیوں کے مقابلے میں۔ تو بینکنگ کا نظام، این بنوک، این فکر چالاک یہود، نور حق از سینہ آدم ربود، اس بینکوں کے نظام نے انسان کے اندر سے جو نور حق ہے، وہ جو روح ربانی ہے، اسے کھینچ لیا، سلب کر لیا۔ تا تہو بالا نہ گرد دی نظام، دانش و تہذیب و دی سودائے خام۔ جب تک یہ نظام تہو بالا نہیں ہوگا، کہاں کی دانش، کہاں کی تہذیب، کہاں کا مذہب، کہاں کا دین، یہ سب نام ہیں جرے قل ہی الا اسماء ان ہی الا اسماء سمیتموہا۔ تو دوسری بات یہ ہوگی۔ تیسری بات ہے وہ اپنی تہذیب کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنی تہذیب اور تمدن دونوں کا۔ یہ جو اقبال نے لفظ استعمال کیا ہے تہذیب نے، پھر اپنے درندوں کو، میں حیران ہوتا ہوں اس شخص کے بارے میں، وہ الفاظ جو آج بش کہہ رہا، اور سویلائزیشن، ہمیں خطرہ ہے، ہماری تہذیب کو خطرہ ہے، یہ سارے کے سارے تل گئے ہماری تہذیب کو ختم کرنے پر۔ اور بیل ہی یہی الفاظ استعمال کیے تھے اپنے وقت کے فرعون اعظم نے، مصر کا فرعون۔ ان